آخر اس باکس میں ایسا کیا ہے؟ کیا وہ کوئی جادوئی باکس ہے؟ کیا وہ کوئی کرشماتی باکس ہے؟ کیا وہ کوئی طلسماتی باکس ہے؟ اس صندوق میں ایسا کیا ہے کہ جس کے پیچھے پوری یہودی قوم پوری طاقت اور قوت سے پڑی ہوئی ہے؟ میرے بھائی، اور میں اب آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا اس ویڈیو کے بارے میں، لیکن اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص اس ویڈیو کو ضائع کرے گا یعنی نہیں سنے گا تو وہ یقیناً ان دس کیس اس مسئلے میں ایک بہت بڑی تحقیق سے ہمیشہ کے لیے ناواقف رہے گا. اللہ کے کرم سے میں نے محنت کی ہے. آپ سننے کے بعد کمنٹس کیجئے اور بتائیے کہ میری یہ محنت آپ کو کیسی لگی. یہودی قوم ایک ایسی قوم تھی، قوم بنی اسرائیل، کہ جس کو اللہ نے بے پناہ محبت فرمائی. اور اللہ کی محبت کا عالم یہ تھا اس قوم سے کہ اگر پیغمبر یہ کہیں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اے اللہ اس میری قوم پر آسمان سے کھانا اتار دے جو ہمارے اولین و آخرین کے لیے عید قرار پائے. تو آسمان سے اللہ نے من و سلوہ اتار دیا. اس سے بڑھ کے اللہ کی محبت اس قوم سے اور کیا ہو سکتی تھی کہ جی آسمان سے کھانے آ رہے ہیں، کیا کہنے. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دریا میں اس قوم کے لیے رستہ بنا دیں. کیا کیا انعام تھے جو اللہ نے اس قوم پہ نہیں کیے. لیکن جب یہ قوم سرکش ہوئی، اس نے نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہمیشہ کے لیے اس کو تازیانہ عبرت بنا دیا. اور قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں اس کو مغضوب علیہم ان کلمات سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی وہ قوم جس سے ان کا رب ناراض ہو گیا، ایک ایسی قوم کہ جن پر ان کے اللہ کا غضب ہوا. میرے بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے تو اس باکس کے بارے میں، اس صندوق کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سماعت کریں. یہ جو صندوق تھا جس کو آج یہودی قوم تلاش کر رہی ہے، یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی زمین پہ اترا تھا. اور تفسیر النکت والعیون اور صاحب تفسیر کا وصال 450 ہجری میں ہوا ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اور دیگر بہت سی تفاسیر میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پہ اتارا تو ان کے ساتھ اس باکس کو اللہ نے نازل فرمایا. اس صندوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا. اب اس میں کیا تھا، یہ ایک تحقیق طلب بات ہے. سب سے پہلے تو یہ بھی بات یاد رکھیے کہ ٹائم ٹو ٹائم، وقتاً فوقتاً اس صندوق میں بہت سی چیزوں کا اضافہ ہوتا رہا. پہلی بار جب اس صندوق کا نزول زمین پر ہوا حضرت آدم علیہ السلام پر، تو اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی تصاویر تھیں، یعنی جمیع انبیاء کرام علیہم السلام، سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام سمیت سب کی تصاویر تھیں. بلکہ ایک تفسیر میں تو یہ بھی آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے گھروں کی تصویریں بھی تھی اس میں. اللہ اکبر. تو وقتاً فوقتاً، ٹائم ٹو ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تبدیلیاں لاتا رہا. اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ صندوق منتقل ہوتا رہا. ہوتے 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 حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ صندوق پہنچا. اور یہ اتنا مقدس صندوق تھا کہ اس نے ہر زمانے میں لوگوں کو فائدہ دیا. یہ اللہ کی قدرت بھی تھی اور پیغمبر کا معجزہ بھی تھا. یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس نعمت سے نوازا ہوا تھا. یہاں تک کہ قوم بنی اسرائیل اپنی جنگوں میں دشمن سے لڑائی کرتے وقت اس باکس کو سامنے رکھتی اور وہ عجب کرشمے دکھاتا یہ باکس، یہاں تک کہ دشمن ڈر کے بھاگ جاتا. لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، جب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے تو گنتا نہیں ہے، لیکن جب ناراض ہو جائے تو بہت کچھ چھین لیتا ہے. اس قوم کی بدبختی دیکھیں کہ اس قوم نے ہزارہا انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اور بہت سارے نافرمانیاں ہیں اس قوم کی. آخر جب اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض ہوا تو وہ صندوق ان سے چھن گیا. وہ پاور، وہ طاقت، وہ قوت کہ جس سے وہ دشمن پہ غالب آ جایا کرتے تھے، اللہ نے وہ چھین لی. چھینی کس طریقے سے کہ جالوت نامی بادشاہ کو اللہ نے ان پر مسلط کر دیا. اس کی ان سے جنگ ہوئی اور ان کو شکست ہوئی اور وہ ان سے صندوق چھین کے لے گیا.
یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ضروری ہے اس صندوق کے بارے میں، تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ صندوق ان سے چھینا گیا، یہ قوم خائب و خاسر ہو کے واپس لوٹی اور بڑی پریشان۔ اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ انہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیغمبر حضرت شموئیل علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی تبلیغ کو قبول کیا اور بہت سے لوگوں نے انکار کیا، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مطلب بہت سے لوگ مانتے اور بہت سے لوگ نہیں مانتے۔ تو اس قوم کے بھی بہت سے لوگوں نے مانا اور بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ قوم کو اپنی شکست کا بڑا قلق تھا، انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ آپ ہمیں کو مشورہ دیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں ایسا حکمران دے، ایسا بادشاہ دے جو جالوت سے ٹکرا جائے اور اس سے تمہاری کھوئی ہوئی عزت بحال ہو جائے گی، اور وہ جو صندوق لے گیا ہے وہ بھی واپس آ جائے۔ انہوں نے کہا پھر آپ کس کو ہمارا حکمران بنائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی اللہ سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا بادشاہ کون ہوگا۔ آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اللہ اس قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نشانیاں بتائیں کہ فلاں وقت میں آپ اپنے گھر میں آگ کے اوپر تیل رکھیں، تو اس تیل کو ہلکی آگ پر آپ گرم کریں، تو وہ شخص جیسے ہی آپ کے گھر میں آئے گا تو تیل نہایت گرم ہوگا، یعنی اتنا گرم ہوگا کہ یہ ابلنے لگ جائے گا اور شدید ابلے گا، یعنی نارمل جیسے ابلتا ہے اس طرح نہیں، یعنی اتنا ابلے گا کہ ایسا اس سے پہلے اس میں کبھی ابال نہیں آیا ہوگا۔ اور دوسری نشانی یہ ہوگی اس کی کہ آپ فلاں جگہ جائیں، ایک لاٹھی پڑی ہوئی ہے، تو وہ ایک طویل لاٹھی ہے، تو آپ اس کو اٹھا لیں، اس کا قد بھی اس لاٹھی کے برابر ہوگا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو جیسے ہی اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے تو اللہ کے نبی بڑی خوشی سے قوم بنی اسرائیل کے سامنے جاتے ہیں، تو دونوں نشانیاں بیان کر دیں۔ تو قوم بنی اسرائیل کہنے لگی دکھائیے پھر ہمارا بادشاہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے میں تو اسے ملوں۔ اب اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ اب جس شخص نے ان کا بادشاہ بننا تھا، جس کا ذکر اللہ نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کیا، وہ شخص کون تھا؟ سنیے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب بنیامین، ان کی اولاد سے تھا وہ شخص، اور اس کا نام تھا طالوت۔ اب یہ طالوت کون تھا؟ یہ چمڑے کا کاروبار کرتا تھا، اور یہ بھی یاد رہے کہ جناب بنیامین کی نسل میں اس وقت نہ تو بادشاہت تھی اور نہ ہی نبوت تھی، دونوں چیزیں ختم ہو چکی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب بنیامین کی نسل میں ایک بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا، اور اس بادشاہ کا نام طالوت ہے، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ تو خدا کی قدرت یہ دیکھیے کہ طالوت کا جانور گم ہو گیا، اور وہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ خادم کہنے لگا کہ حضرت ہمارا جانور گم ہوا ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی سے مل لیں، ان سے مشورہ لے لیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا کام ہو جائے، ہمارا جانور مل جائے، یا ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے دیں، آئیے ملتے ہیں۔ جیسے ہی طالوت حضرت شموئیل علیہ السلام کے گھر میں آتا ہے تو اللہ کی شان یہ کہ ادھر سے آپ باتیں کر رہے ہیں تو اندر سے حضرت شموئیل علیہ السلام کے خدام نے شور مچا دیا، انہوں نے کہا حضور تیل بھڑکنے لگ گیا، تیل بھڑکنے لگ گیا، وہ دیکھیں آج تک ایسا ابال کبھی دیکھا ہی نہیں، تیل بھی بھلا کبھی ایسے ابلتے ہیں؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام مسکرائے، فرمایا مبارک ہو، قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ اللہ نے بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب طالوت حیران ہو کہ حضرت شموئیل علیہ السلام کو دیکھیں کہ کون بادشاہ؟ جناب شموئیل علیہ السلام نے تھوڑا سا تیل لیا اور طالوت کے بالوں میں لگایا اور فرمانے لگے کہ مبارک ہو، تم قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ ہو۔ تو طالوت حیران پریشان کہ جناب میں غریب گھر کا بندہ، چھوٹا موٹا کاروباری بندہ، تو میں بھلا بادشاہ کیسے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فوری طور پہ وہ جو جنگل سے لائی ہوئی لکڑی تھی، لاٹھی تھی، وہ بھی منگوائی، اور اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ جب وہ طالوت کے ساتھ آپ نے ماپی تو دونوں کا قد برابر تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ساری داستان سنا دی کہ یوں یوں میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عرض کیا تو مجھے تمہارے بارے میں یہ خوشخبری ملی۔ طالوت کو سکون ہو گیا۔ اب یہاں بات سننے کی ہے کہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا۔ قوم نے جب طالوت کو دیکھا کہنے لگا ہاں اس کا قد تو بڑا لمبا ہے، بڑا جوان ہے، یہ ہم سب سے یہ لمبا ہے۔ تو پوچھا کہ کس نسل سے ہو؟ وہ جیسے ہی جناب بنیامین کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اس وقت نہ تو قوم میں ان کی بادشاہت تھی
تو نہ تو اس وقت نبوت تھی، یعنی اس زمانے میں کہ آپ کی اس نسل کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں تھی، تو وہ قوم کہنے لگی ہاں مطلب یہ اتنا معمولی قسم کا آدمی ہے، کوئی شہرت نہیں رکھتا، غریب ہے اور جانور چراتا ہے، ہم اسے اپنا بادشاہ کیوں کر بنائیں؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ تو اس کو بادشاہ نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو یہ کہو کہ تمہارا جو گمشدہ صندوق ہے نا وہ طالوت کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی قومی بنی اسرائیل نے یہ سنا، اور صندوق ان کے لیے پاور تھی، ان کی طاقت تھی، وہ اس کو کھو چکے تھے، انہوں نے کہا ہے یہ صندوق لا سکتا ہے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ طالوت کے پاس وہ صندوق آ جائے گا۔ قوم کہنے لگی ٹھیک ہے، اگر وہ صندوق آ جائے تو ہم سب کے سب جو لوگ رہ گئے ہیں جو آپ کو نبی نہیں مانتے وہ بھی مانیں گے، اور ہم اس شخص کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ یوں قوم بنی اسرائیل کے سامنے یہ بات پکی ہو گئی۔ اب یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی ہوگی اور کچھ چیزیں اور بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اب اس صندوق کو ایک خاص نام سے یاد کیا گیا ہے۔ میرے بھائیو اب وہ مضمون شروع ہونے جا رہا ہے کہ جو آج تک کسی نے اس تفصیل سے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہوگا۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ صندوق کیا تھا اور اس میں کون سی طاقت تھی، اس میں کون سی پاور تھی، اب اس کا بیان ہے۔ اب اس کو ڈیٹیل سے ہم عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو صندوق ہے جس کو تابوت سکینہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے قرآن پاک میں، یہ باقاعدہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، اور کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سونے کا بھی اس کے ارد گرد کام ہوا تھا، 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ دیکھیے کہ اس صندوق کو لے کر وہ بادشاہ جالوت جو تھا، جو بنی اسرائیل سے جنگ کر کے یہ صندوق چھین کے لے گیا تھا، وہاں اس کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ اور تفسیر قرطبی متوفہ 671 ہجری، اس تفسیر قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جالوت نے اس باکس کو جب قوم بنی اسرائیل سے چھینا تو جا کے اپنے بت خانے میں رکھ دیا۔ اس نے اپنے مصاحبین سے یہ مشورہ کیا کہ بھائی جس قوم سے چھین کے لائے ہیں ان کے لیے یہ تو بڑا مقدس مقام رکھتا ہے یہ صندوق۔ انہوں نے کہا اس کو ڈالو اپنے خداؤں کے قدموں میں رکھو، ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے بڑے بت کے پاؤں میں اس مقدس صندوق کو رکھ دیا گیا۔ اب اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ وہ صندوق کو رکھ کے چلے جاتے ہیں، جب وہ صبح آتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جس بت کے پاؤں میں وہ صندوق رکھا ہوا تھا اس بت کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، اور وہ بت زمین پہ گرا پڑا ہے۔ جب رکھ کے گئے تھے تو صندوق اس کے پاؤں میں تھا، اب جب آ کے دیکھا تو صندوق اس بت کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! وہ یہ دیکھ کے حیران و ششدر، جالوت بڑے غضب میں آیا، اس نے کہا یہ کیا کیا ہے، یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہمیں نہیں پتا۔ اس نے کہا ہو نہ ہو یہ صندوق سے ہی کچھ ایسا ہوا ہے، ایسا کریں اس کو یہاں سے نکالیں۔ اور تفسیر کبیر امام طبرانی کی متوفہ 360 ہجری، اس میں ایک عجیب واقعہ اور بھی لکھا ہوا ہے کہ اس صندوق کو انہوں نے وہاں سے بت خانے سے اٹھایا اور جا کے ایک بستی میں رکھ دیا۔ اللہ کی شان یہ دیکھو کہ جیسے انہوں نے اس کو جا کے وہ صندوق کو پھینکتے تھے، ایسے جا کے جیسے بے ادبی سے پھینکا تو راتوں رات اس ساری بستی میں اللہ کا یہ عذاب آیا کہ سب کو بواسیر ہو گئی، یعنی کہ بڑے پیشاب کے راستے سے ان کو خون آنے لگا، قوم تڑپنے لگی۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا عذاب ہم پہ آ گیا ہے۔ تو ایک سیانہ بندہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ جا کے بادشاہ کو کہو کہ یہ صندوق ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، بت خانے میں رکھا تو یہ ہو گیا، اور اس کو یہاں لائے تو ساری قوم پہ یہ تکلیف آ گئی ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم اس کو دور جا کے صحرا میں چھوڑ آتے۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، صحرا میں جا کے اس کو دفن کیا۔ اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ 5 گاؤں غرق ہو گئے،
وہ پھر گھبرائے اور پھر انہوں نے جا کے جالوت کو کہا کہ یہ کون سی مصیبت ہم سمیٹ لائے ہیں. تو ایک بڑھیا نے مشورہ دیا. وہ کہنے لگی ایسا کرو کہ جہاں سے لائے ہو نا تو اس کو ادھر ہی ہانک دو, اس کو ادھر ہی بھیج دو کسی طریقے سے. انہوں نے پھر ایک بیل گاڑی تیار کی, اس کے اوپر اس صندوق کو رکھا اور 2 بیل اس کے آگے رکھے اور اس صندوق کو قومی بنی اسرائیل کے اس علاقے کی طرف جوت دیا. پھر فرشتوں نے اس گاڑی کو ہانکا اور ہانکتے ہانکتے قومی بنی اسرائیل کی طرف لے گئے. اور ایک کتاب میں یہ بھی آتا ہے اور تفسیر قرآن ہے وہ تفسیر نکات والعیون متوفی 450 ہجری, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ترونہ عیانا, کہ لوگوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا. یعنی حضرت شموئیل علیہ السلام بیٹھے ہیں, طالوت بھی وہاں موجود ہے کہ جو کہ ان کا بادشاہ بننا تھا, اور وہ قوم بھی وہاں موجود ہے. اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ آسمان سے وہ فرشتے صندوق لے کر اتر آئے, اور ایک روایت میں آتا 2 فرشتے, ایک روایت میں آتا کہ 4 فرشتے. جیسے ہی انہوں نے آسمان سے اپنی ظاہری آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا, وہ ساری کی ساری قوم سجدے میں گر پڑی. انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر لیا. تو یہ اس کا ذکر بعد میں آتا ہے. اب ذرا سنیے گا کہ اس صندوق میں ایسا کیا تھا. یہ ایک ایسا علم ہے, یہ ایک ایسی تحقیق ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہودیوں نے اس کے بارے میں بڑی محنت کی ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوا کہ سرسری طور پہ اس کو بیان کیا جاتا ہے, ڈیٹیل میں نہ تو لوگ جاتے ہیں اور نہ محنت کرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں وہ راز فاش کیے دیتا ہوں کہ جس کا یہودی قوم کو علم ہے, اسی لیے وہ اس صندوق کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. آئیے کہ آپ کی اسلامی کتابیں کیا کہتی ہیں اس صندوق کے بارے میں, کہ اس صندوق میں ایسا کیا تھا. سب سے پہلے تفسیر طبری متوفی 310 ہجری میں پیش کرتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ تابوت سکینہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم, کہ اے قوم بنی اسرائیل تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکینہ ہوگا. وہ سکینہ کیا ہے؟ تو اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, آپ اس سکینہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ریح حفافہ, کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تیز ترین ہوا تھی, لہا وجہ کا وجہ الانسان, اور وہ ہوا اس طرح کی تھی کہ صندوق کو قوم آگے رکھتی تھی جنگ کے دوران, اور یہ صندوق اپنے آپ کھل جاتا تھا اور اس میں ایک ہوا نما چیز باہر نکلتی تھی کہ جس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح ہوتا تھا, اور وہ اتنا ڈراؤنا اور اتنا دہشت ناک ہوتا تھا کہ اس کو دیکھ کے دشمن بھاگ جاتا تھا. یہ حضرت مولا علی سرکار کا قول ہے. اچھا, تفسیر کبیر امام رازی کی متوفی 606 ہجری, وہ اس سکینہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ میں ایسا کیا تھا کہ جس کو سکینہ کے نام سے یاد کیا گیا. وہ سکینہ کیا ہے؟ ابن عباس کا قول نقل کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں سورۃ من زبرجد او یاقوت لہا رأس کَرَأْسِ الْحِدِّ وَذَنَبٌ كَذَنَبِهِ. ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک صورت تھی زبرجد اور یاقوت سے بنی ہوئی, اور اس کا سر ایسے تھا جیسے کہ بلی کا سر ہو, اور اس کی دم تھی جیسے کہ بلی کی دم ہو. اور تفسیر البحر المحیط متوفی 754 ہجری, اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں, حضرت ابن عباس کا یہ قول موجود ہے, اور اس کے علاوہ تھوڑی سی ڈیٹیل اور موجود ہے. وہ کہتے ہیں وہ بلی کی شکل کی جو صورت تھی اس کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ تھا. وہ کہتے ہیں لہا جناحان, اس کے 2 پر بھی تھے. اس سے اور آگے بڑھیے, تفسیر کبیر امام طبرانی کی متوفی 360 ہجری, اس میں تو انتہائی تفصیل موجود ہے اس عجیب ترین چیز کی. وہ کہتے ہیں یہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں سکینہ کیا ہے؟ وَهِيَ شِبْهُ دَابَّةٍ رَأْسُهَا كَرَأْسِ الْحِذَّةِ وَلَهَا ذَنَبٌ كَذَنَبِهَا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا جانور تھا, یعنی جانور کے مشابہ تھا, اور سر اس کا جو تھا وہ بلی کے سر جیسا تھا, اور اس کی جو دم تھی وہ بلی کی دم جیسی تھی. اور کہتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ لہو رأسان, اس کے ایک نہیں بلکہ 2 سر تھے. وَوَجْهٌ كَوَجْهِ الْإِنسان, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کا چہرہ بلی جیسا نہیں بلکہ انسان کے چہرے جیسا تھا. وَلَهَا جَنَاحَان, اور اس کے 2 پر تھے. من زبرجد و یاقوت, یہ زبرجد اور یاقوت 2 قیمتی پتھر ہیں, یعنی ان 2 قیمتی پتھروں کے اس کے پر تھے. وَكَانَ فِيهَا رُوحٌ, اور اس میں باقاعدہ ایک روح تھا, یعنی کہ وہ بولنے والا جانور تھا. تُكَلِّمُهُمْ بِالْبَيَانِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور وہ اس وقت باتیں کرتا تھا قوم سے جب قوم میں کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا تھا. اور یہ جو عجیب پاور ہے اس باکس کی, اس باکس کے اندر جو مخلوق تھی, اس کی ایک عجیب پاور کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے. وَكَانَ لِعَيْنَيْهَا شُعَاعٌ,
اذا نظرت الى انسان ذعر، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورت تھی، اس صورت کے اندر یہ خوبی تھی کہ اس کی آنکھوں سے تیز روشنی نکلتی تھی، اور یہ جب کسی انسان کی طرف دیکھتی تھی یہ صورت یا یہ روح جب دیکھتا تھا تو عالم یہ ہوتا تھا کہ جس کی طرف دیکھتا تھا وہ دہشت زدہ ہو کے بھاگ جاتا تھا۔ اللہ کی شان یہ دیکھیے کہ اس صندوق سے یہ مخلوق نکلتی اور فوج کے سامنے جب یہ صورت ہوتی تو بہت بڑی صورت اختیار کرتی۔ اب یہ ساری ڈیٹیل جو روایات میں نے آپ کو بتائی ہیں، اب آپ ان کو نظر میں رکھیے، اب آپ غور کیجئے گا کہ اس قسم کی جب مخلوق اس صندوق سے باہر نکلتی تھی تو صندوق سے جیسے وہ باہر نکلتی، اور ایک کتاب میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ نہایت بڑی چیخ مارتی تھی۔ اب اتنی دہشت ناک شکل اور اس قسم کی چیزیں دیکھ کر وہ دشمن جو تھا وہ بھاگ جاتا تھا، بنی اسرائیل کو فتح ہوتی تھی اور دشمن جو تھا اسے شکست ہو جاتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ نے غور فکر سے سماعت کر لیا کہ آخر اس باکس میں ایسی کیا پاور تھی۔ یہ وہ پاور ہے جس کے لیے آج یہودی تڑپ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے ہاتھ میں یہ چیز آ جائے۔ ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اس آیت میں ایک دوسری چیز ہے جس کو قرآن پاک نے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، یہ بھی ذرا سماعت کر لیں کہ ایک تو اس میں سکینہ تھا، وہ سکینہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سکینہ سے مراد وقار ہے، رحمت ہے اور دل کا سکون ہے، لیکن یہ صدیوں میں یہ جو بیسیوں اور درجنوں مفسرین نے اس چیز کو بیان کیا، اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک دوسری چیز تھی وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علی نبینا و علیہم السلام کی مقدس چیزیں تھیں۔ وہ کیا تھیں اس کا بھی ذکر ذرا سماعت کریں۔ صرف ایک تفسیر قرآن کا حوالہ، اور ایسے مفسر قرآن کا حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو نقاد قسم کا مفسر ہے، یعنی جلدی کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے، بڑی تحقیق کے بعد مانتے ہیں۔ انہوں نے اس میں 9 چیزیں لکھی ہیں کہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علی نبینا علیہ السلام، ان دونوں ہستیوں کے، دونوں پاکیزہ ہستیوں کی کچھ تبرکات تھے۔ وہ کیا کیا ہیں وہ اب اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1، اس میں تورات شریف کی کچھ ٹوٹی ہوئی تختیاں تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اب یہ قول وہ کہتے ہیں یہ ابن عباس کا ہے۔ نمبر 2، جناب اکرمہ کا قول وہ لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ٹوٹی ہوئی تختیوں کے ٹکڑے تھے، یعنی کہ تورات شریف کی وہ تختیاں کہ جن پر تورات کی کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں تو وہ اس میں موجود تھیں۔ اور تیسرا قول وہب نے کہا کہ اس بقیہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور چوتھا قول ابو صالح کا کہ اس سے مراد عصائے موسیٰ، عصائے ہارون اور دونوں پیغمبروں کے کپڑے مبارک یعنی پیرہن شریف اور تورات شریف کی 2 تختیاں، اور سونے کا ایک تشت بھی تھا کہ جس میں من کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، وہی من و سلوہ جو آسمان سے اللہ نے ان پہ نازل کیا تھا۔ اور نمبر 5، عطا بن ابو رباح کا قول ہے کہ اس میں کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کچھ تورات کی تختیاں اور بقیہ بہت سے علوم کے بارے میں کچھ لکھا ہوا تھا جو کہ اس صندوق کے اندر موجود تھا۔ نمبر 6، مقاتل کہتے ہیں کہ تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، من کے ٹکڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کا امامہ۔ نمبر 7، حضرت سفیان ثوری اور دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ من وہ آسمانی یعنی من و سلوہ اس کے کچھ ٹکڑے اور تورات کی تختیوں کے کچھ ٹکڑے تھے۔ اور نمبر 8، سفیان ثوری ہی اور بعض علماء کا قول ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک تھے، یعنی کہ آپ کے پاپوش مبارک۔ اور نمبر 9، جہاد فی سبیل اللہ۔ میرے بھائیو، الحمدللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں بتانے کی کوشش کی ہے، تو ایک چیز تو طے ہے کہ یہ صندوق ایک کرشماتی صندوق ہے، یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات بھی ہیں، اور اس میں ایسی ایسی اللہ کی قدرتیں موجود ہیں کہ وہ اگر کسی قوم کے ہاتھ لگ جائے تو وہ قوم یقیناً فاتح بن سکتی ہے۔ یہود اسی آڑ میں اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کسی طریقے سے وہ صندوق لگ جائے۔ یہی وہ راز ہیں جو یہودی جانتے ہیں، اور اس لیے وہ صندوق کو ہر ممکن حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ ملے۔ اب اس سوال کا بھی جواب دے دیتے ہیں کہ آخر یہ صندوق اس وقت کہاں ہے؟ تو اس کے لیے صرف ایک کتاب کا حوالہ میں اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تفسیر نکات والعیون، متوفہ 450 ہجری۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صندوق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا
یہ اس قوم سے اللہ نے اٹھا لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس صندوق کو، عربی میں اس کو کہتے ہیں بحیرۃ طبریہ، اور اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں انگلش میں آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ہے سی آف گیلیلی، یہ فلسطین کے اندر ہے۔ تو یہ ایک جھیل ہے، بہت بڑی جھیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں موجود ہے، اور اللہ جب چاہے گا اس کو ظاہر کرے گا قیامت سے پہلے پہلے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، یہودی قوم کو یہ صندوق کبھی نہیں مل سکتا، یہ میں اپنی فراست سے کہہ رہا ہوں، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ صندوق نافرمان قوم استعمال ہی نہیں کر سکتی، یعنی بالفرض محال، استغفر اللہ، اگر ان کے ہاتھ بھی لگ جائے تو ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ ایک نافرمان قوم ہے۔ تو اصل میں اس صندوق کو حاصل کرنے کا مقصد پاور، طاقت، قوت، کہ ہر طرح ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی ایسی چیز آ جائے گی کہ ہم پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے۔ یہ بیچارے خواب دیکھ رہے ہیں، اور یہ ان کا خواب پورا نہیں ہونا، کیونکہ اللہ نے جو فرمانا ہے وہ ہونا ہے۔ اور رب فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وہی خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین اسلام کو غالب فرمائے تمام ادیان پر۔ تو اسلام غالب ہونے والا ہے، کوئی دین غالب نہیں ہوگا اسلام پر، بلکہ اسلام پوری کائنات میں سب سے غالب دین ہوگا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔